ہوئے وہ اس طرف مڑی جس طرف مسجد تھی۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے جیسے ہی وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ گئیں تو وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ادھر سے دوبارہ فون آیا، کیا آپ نے عورت کو شوٹ کر دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کو اس کا مرنا منظور نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اذان کے وجہ سے اس اللہ نے اپنی بندی کو اپنی طرف بلا لیا۔ جب وہ مسجد کی طرف گئیں وہاں پر بے ہوش ہو گئیں۔ جب غزنی والوں کو دوبارہ فون آیا، کیا آپ نے اس کو شوٹ کر دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ تو بیمار خاتون ہے، یہ بمبار کیسے ہو سکتی ہیں، ہم کیسے ان کو شوٹ کریں؟ پھر ایسا ہوا امریکن سولجر آئے، انہوں نے شوٹ کیا، شوٹ ایسے کیا کہ ان کے دل پہ گولیاں لگنے سے 1 سینٹی میٹر بچی، اور یہ اللہ کے معجزے سے کم نہیں ہے۔ پھر اس کو بغرام واپس لائے، ایک کمرے میں بند کیا۔ پھر ایک افواہ چلی کہ ڈاکٹر عافیہ نے بندوق اٹھائی، رائفل M4 بلاسٹ کرتی ہے، وہ کوئی معمولی رائفل نہیں ہے، اور جس سولجر کے پاس ہوتی ہے اس کا تھم امپریشن وہاں پر لگتا ہے، تھم سکین ہوتا ہے وہاں پر، تب وہ چلتی ہے، ایسے بلٹ نہیں چلتی۔ ڈاکٹر عافیہ کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بندوق اٹھائی، اس کمرے میں جہاں ان کو رکھا گیا لائک ایز آفس، 6-7 سولجر وہاں پر تھے، ایک سولجر باہر بیٹھا تھا، دوسرا اس طرف بیٹھا تھا، تمام لوگ تعینات تھے کہ یہاں سے یہ بچ کر باہر نہ جائے، لہٰذا اس نے رائفل اٹھائی اور سب کو شوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کا معائنہ اسی ملک کے ایک لیب میں کیا گیا، تو لیبارٹری میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس رائفل سے کوئی بلٹ بلاسٹ نہیں ہوئی، بلکہ ہاتھ سے نکالی گئی ہیں۔ کوئی بلٹ وہاں سے نہیں چلی بلکہ ہاتھ سے نکال کے رکھی گئی ہیں۔ جب انہوں نے یہ بیان دیا تو یہ فائل خاموش، ختم کیسے نہ کرتے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، واٹ از رانگ ود ہر، شی از اے پاکستانی۔ تو جب باری آئی عدالت میں پیش ہونے کی تو ان سے کہا گیا، ان پر ظلم و تشدد کیا گیا اور اسے ننگا کیا گیا کہ تم یہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے چلو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک مسلمان حافظ قرآن جس کے سینے میں ایک قرآن بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، وہ کیسے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتی؟ ان کو مار مار کے لہو لہان کیا گیا۔ جب وہ نہیں مانی تو ان کو لہو لہان کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئیں، اور پھر جب ان کو عدالت میں لے کے گئے ان کے دانت ضائع ہو گئے، ان کے سر پر اتنی گہری چوٹیں ہیں کہ اب ان کی قوت سماعت بہت کم کام کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ پہنچا دی گئی، اغوا کر دی گئی، اغوا کر کے ہمارے ملک سے ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو لے کے گئے ہیں، اور ہم لوگ آج سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے سکون سے سو رہے ہیں، سکون سے جاگ رہے ہیں، اپنی زندگی کی تمام تر خوشیوں میں مشغول و مصروف ہو چکے ہیں، جیسے ہم جانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ضمیر ہمارا سو چکا ہے، ہماری غیرت سو چکی ہے۔ اگر یہی بات، اگر یہی بیٹی ہم قوم کو بلا رہی ہے تو ہمیں جانا چاہیے، اگر یہی بیٹی محمد بن قاسم کو بلاتی تو خدا کی قسم وہ بھاگ کے آتا، وہ ایسے آتا کیونکہ وہ پہلے بھی محمد بن قاسم ایک ریاست،
اس بر صغیر کو فتح کر کے جا چکا ہے۔ ہماری تمام تر نیکیاں، ہمارے تمام تر کام جو ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، جو ہم مسلمان یا اکثریت میں موجود ہیں، ان تمام تر نیکیوں کا ثواب محمد بن قاسم کو جاتا ہے، کیونکہ وہ لشکر کے ساتھ آیا تھا ایک بیٹی کی پکار پر، اور ایک بیٹی غیر کے ہاتھ میں بیٹھی ہم پاکستانیوں کو بلا رہی ہے، پکار رہی ہے، جس کے بچے پکار رہے ہیں کہ خدا را ہماری ماں ہمیں لوٹا کے دو۔ اس کی رہائی کی چابی واشنگٹن نہیں بلکہ اسلام آباد میں رکھی ہوئی ہے۔ خدا را اپنی آواز بلند کریں۔ بیرسٹر مشتاق احمد کی طرح اگر ہمارا ایک بیرسٹر، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ایسے ہزاروں سینیٹر ہماری اس دھرتی پر ہوں تاکہ ہر بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے کہ ہماری عافیہ صدیقی ہمارے ملک پاکستان میں آئے اور اپنے ملک پاکستان میں ایک باعزت، شان و شوکت اور سکون کی زندگی اپنوں کے ساتھ گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہمارا، اس ملک پاکستان کا، تمام عالم انسان کا حامی و ناصر ہو۔ خدا را اس پیغام کو بینگ اے مسلم، ہم وطن ہو کر اگر ہم وطنی کا بھی خیال نہیں ہے، مسلمان ہونے کا بھی خیال نہیں ہے، تو خدا را ایک انسان ہونے کے ناطے ضرور پھیلائیے تاکہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے اس کی آواز بن سکیں اور ہمارے ملک کی غیرت